اتحادی دور میں 93% ضمنی گرانٹس آئین پاکستان اور سپریم کے فیصلے کے خلاف ہونے کا انکشاف۔ آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے مالی سال 2022-23 کی 93% ضمنی گرانٹس کو خلاف ضابطہ قرار دے دیا۔ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی آڈٹ رپورٹ 2023-24 میں تفصیلات سامنے آ گئیں۔ رضوان عباسی ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ جی رضوان، تفصیلات کیا ہیں؟ جی بالکل، اتحادی دور میں سپلیمنٹری گرانٹس کو لے کر اب بڑی بے ضابطیوں کا انکشاف ہوا ہے۔ اتحادی دور میں 93% جو ضمنی گرانٹس تھی آئین پاکستان اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہونے کا انکشاف ہوا، اور آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے مالی سال 2022-23 کی 93% جو ضمنی گرانٹس ہیں ان کے حوالے سے کہا ہے کہ یہ خلاف ضابطہ ہیں، اور ان کو جو آڈیٹر جنرل آف پاکستان ہیں 2023 اور 24 کی جو رپورٹس ہیں اس کے مطابق ضمنی گرانٹس کو پارلیمنٹ نے منظور نہیں کیا، اور مالی سال 2023 میں وفاقی حکومت نے 8 ارب 67 کروڑ 82 لاکھ روپے کی ضمنی گرانٹس منظور کی تھی، جبکہ ان ضمنی گرانٹس کی جو پارلیمنٹ سے منظوری بھی نہیں لی گئی، اور آڈیٹر جنرل کی رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ قومی اسمبلی میں پیش نہ کرنے والی ضمنی گرانٹس خلاف ضابطہ ہیں۔ آڈیٹر جنرل کی آئین کے مطابق ضمنی گرانٹس کو اسی مالی سال قومی اسمبلی میں پیش کرنے کی سفارش بھی کی ہے، جبکہ آڈیٹر جنرل نے کی قومی اسمبلی میں جو ضمنی گرانٹس ہیں پیش کرنے کے لیے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کی بھی سفارش کر دی ہے۔ جی رضوان عباسی، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے۔ بیورو چیف اسلام آباد خالد جمیل ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ خالد جمیل، بتائیے گا، ابھی رضوان عباسی نے بتایا کہ پارلیمنٹ سے ضمنی گرانٹس کی منظوری بھی نہیں لی گئی۔ دیکھیں، یہ بالکل پاکستان کی جو فسکل مینجمنٹ ہے اس کے اندر یہ کرائسس ہمیں سال سے نظر آ رہا ہے، اور ہر سال جو آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹس ہوتی ہیں ان کے اندر اتنے بڑے بڑے میگا اسکینڈل سامنے آتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے نہ تو ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے اور نہ ہی اس میں یہ کیا جاتا ہے کہ اپنی جو فسکل مینجمنٹ ہے اس کو بہتر کیا جائے۔ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹس میں جو آئین اور قانون کے مطابق یہ پارلیمنٹ کے اندر پیش ہوتی ہیں، اور پھر اس کے بعد جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے اس میں یہ معاملہ جاتا ہے، وہاں پہ پیرا وائز سیدھے ڈسکس ہوتی ہے، اور بیشتر ایسے پیرا جو ہیں کہ ان کو سیٹل ڈاؤن کر دیا جاتا ہے، اور ان کو ریگولر کر کے سیٹل ڈاؤن جب کر دیا جاتا ہے تو وہ مسئلہ بدستور قائم رہتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس دفعہ بھی جو آڈیٹر جنرل پاکستان کی رپورٹ ہے کہ ضمنی گرانٹ جتنی بھی ہوئی تھی قواعد کے برعکس جو ہے کہ اس کی اپروول ہوئی، اور پھر اس کی جو پارلیمان سے منظوری لینی ہوتی ہے وہ بھی نہیں کی گئی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اکثر جو ہے کہ آئی ایم ایف یا جو باقی جو ملٹی لیٹرل ادارے ہیں جو پاکستان کو قرض بھی دیتے ہیں وہ بھی اس چیز کے اوپر اکثر اعتراض اٹھاتے رہتے ہیں کہ پاکستان کی جو فسکل مینجمنٹ سائٹ کے اوپر جو خراب ہے اس کو دور نہیں کیا جاتا، اور اربوں خربوں روپے جو ہے کہ اس طرح سے استعمال کیے جاتے ہیں قواعد کے برعکس، اور اس کے اندر مس مینجمنٹ ہی نہیں ہوتی بلکہ وہاں پہ کرپشن کا ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے، لیکن اس کو دور کرنے کی بجائے جو ہے کہ اس میں جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے وہاں پہ اپنی مرضی کے ماضی میں بھی آپ دیکھیں ریسنٹلی جیسے پی ٹی آئی کے جو متعارف لوگ ہوئے تھے ان میں سے جو نور عالم صاحب کو یہ دے دیا گیا تھا یہ منصب، اس سے پہلے چوری نثار کے دور کے اندر کچھ ایکشن سخت ایکشن ہوئے تھے، لیکن ابھی بھی آپ دیکھیں کہ اس پارلیمان کو بنے ہوئے فروری میں الیکشن ہوئے ہیں، پارلیمان فنکشنل ہو چکا ہے، کچھ اسٹینڈنگ کمیٹی ہو چکی ہیں، لیکن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں ابھی بھی حکومت جو ہے کہ وہ اپوزیشن کے اس نام کے اوپر راضی نہیں ہو رہی جو اصولی طور کے اوپر جو میثاق جمہوریت میں بھی اور پھر بعد میں پارلیمانی سطح کے اوپر بھی یہ طے ہوا تھا کہ اپوزیشن جس کو بھی نامزد کرے گی، یہ ایکچولی اپوزیشن لیڈر کے لیے پوسٹ چھوڑی گئی تھی کہ اگر چاہیں تو وہ خود بن جائے، جیسے چور نثار خود بن گئے تھے، اور اگر وہ چاہیں تو کسی کو نامزد کر سکتے ہیں اپنی اپوزیشن میں سے، اور اس طرح سے ابھی عمر ایوب نے جیسے شیخ وقاص کو نامزد کیا، لیکن حکومت یہ کہہ رہی ہے جی کہ 3-4 نام بھیجیں، ہم اپنی مرضی سے پھر رکھیں گے۔ تو اپنی مرضی سے رکھنے کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ اس قسم کے جتنے معاملات ہیں ان کی منظوری حاصل کر لی جائے، اگر اس کے اوپر یہ معاملات نیب کو بھیج دیے جائیں یا ایف آئی اے جو فائنینشیل کرائم ونگ ہے اس کو بھیج دیے جائیں، یا جو متعلقہ دیگر فورمز ہیں جو کارروائی کر سکتے ہیں قانونی ان کے اوپر بھیج دیا جائے، تو پھر وہ تمام کی تمام جو مس مینجمنٹ ہے، کرپشن ہے یا فنڈز کا غلط استعمال ہے وہ روکا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے حکومت جو ہے کہ اس قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کرتی ہے، اور ابھی بھی اگر اس سکینڈل کو دیکھیں آپ کو تو پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیوں اس وقت حکومت جو ہے کہ وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین کے اوپر جو ہے کہ ایک تنازع بنا ہوا ہے اور نامزدگی نہیں کر رہی، کیونکہ جو فائنینشیل مس مینجمنٹ ہے اس کو ٹھیک کیا نہیں جاتا، اور جو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے فورم ہے اور وہاں پہ اپنی مرضی کے بندے رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جی
پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین کا تنازعہ جو ہے وہ بنا ہوا ہے، فسکل مینجمنٹ کو ٹھیک نہیں کیا جاتا۔ بیورو چیف اسلام آباد خالد جمیل آپ اپڈیٹ کرے تھے، رضوان عباسی ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔